بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے معزز ناظرین، گلستان مقصودیہ اسلامک چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عورت ایسی بھی ہوتی ہے۔ جواہر البخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے اور بہترین لباس استعمال کرتے۔ بصرہ شہر میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کام سر انجام دیتے۔ ایک دن آپ بصرہ میں حسب معمول چل رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک ایسی خاتون پر پڑی جو بڑی حسن و جمال والی تھی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ نیک عورت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں فرمایا، کس سے؟ اس نیک سیرت خاتون نے فرمایا، اس ذات سے جو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز کو اچھی طرح جانتی ہے۔ سامعین ذی احتشام، معزز ناظرین، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عورت کا یہ جواب سن کر پھر بھی باز نہ آئے، اس عورت کا پیچھا کرتے رہے۔ تو پھر اس نیک سیرت عورت نے کہا کہ تم کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اے خاتون، میں تیری آنکھوں کی وجہ سے اس آزمائش میں مبتلا ہوں۔ اس عورت نے کہا، حضرت، اگر آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز جس کے پیچھے پیچھے آپ آ رہے ہیں مل جائے تو پھر؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جس طرح میرے دل میں اس کی محبت گھر کر چکی ہے، اسی طرح میری محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہوگی، اسی لیے اس نے مطلوبہ چیز دینے کا وعدہ کیا۔ ناظرین گرامی قدر، تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی آئی، ایک برتن میں کوئی چیز ڈھانپی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، حضرت جی، یہ تحفہ قبول فرما لیں۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس برتن سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ اس نیک خاتون کی آنکھیں اس برتن میں پڑی تھیں۔ لونڈی نے اپنی مالکن کا پیغام دیا کہ میری مالکن کہتی تھیں کہ مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جس کی وجہ سے کوئی آزمائش میں مبتلا ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سنی تو آپ کا جسم خوف کے مارے کانپ اٹھا۔ اس کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور اپنے آپ سے کہا، یہ تیری اس داڑھی پر افسوس ہے کہ تو ایک عورت سے بھی خوف خدا اور خشیت الہی میں کم ہے۔ اسی وقت اپنے کیے پر نادم ہوئے، توبہ کی، روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور پریشانی کے عالم میں رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اس نیک سیرت خاتون کے گھر گئے تاکہ اس سے معذرت کی جا سکے۔ آپ نے دیکھا اس عورت کے گھر کا دروازہ بند ہے اور کہیں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے لوگوں سے اس نیک خاتون کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اس گھر کی مالکہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ وہاں سے واپس لوٹے، 3 دن تک مسلسل روتے رہے۔ سامعین ذی احتشام، ناظرین گرامی قدر، جب تیسری رات آئی تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نیک سیرت خاتون کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور خواب میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے کہا، مجھے بھی اس چادر میں لپیٹ لیں۔ تو اس نیک خاتون نے کہا کہ ہاں، میں نے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا، کیونکہ آپ کی وجہ سے اللہ کریم نے مجھے بہت ساری بھلائی عطا کی ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اے بی بی، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ اس نیک عورت نے جو نصیحت کی وہ یہ ہے کہ اے حسن بصری، جب تنہائی میسر آئے تو اللہ کا ذکر کر، اور جب تو صبح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر، جب شام ہو تو اپنے خالق و مالک کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر اور اس کی بارگاہ میں توبہ کر۔ سامعین ذی احتشام، اس نیک خاتون کی نصیحت کو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پلے سے باندھا، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اس قدر کرم ہوا کہ آپ زہد و
اطاعت میں مشہور ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں سے بلند درجات حاصل کیے، خداوند کریم کی بارگاہ میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا اور آپ جلیل القدر اولیاء میں سے ہو گئے۔ آج کا ہمارا موضوع یقیناً ناظرین کو پسند آئے گا کہ عورت ایسی بھی ہوتی ہے، مرد کا کردار بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، عورت کا کردار بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اور بالخصوص عورت کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ایک مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے پیدا کرنے والے خالق کے سامنے جھک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگنے کی سعادت مل جائے کہ وہ اپنا مقصد عورت کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اللہ کے حضور پیش کرے۔ اللہ کریم ہم سب پہ اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ السلام علیکم۔